کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس رود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آج پوری پاکستانی قوم اپنی پشیمانی کا اظہار اس طریقے سے کر رہی ہے کہ ورلڈ کپ 2020 کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستانی حکمرانوں نے اور پاکستانی عوام نے بنگلہ دیشی عوام کا اور بنگلہ دیشی حکومت کا اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کا ساتھ دیا ہے، اس کے حوالے سے تمام بنگال کے اندر بنگالی مسلمانوں میں اور تمام لوگوں میں پاکستان کے بارے میں بڑے مثبت خیالات جنم دینے شروع کر رہے ہیں۔ دوسری اسی حوالے سے اسی زمانے میں جب بنگلہ دیش میں انتخابات ہو رہے ہیں تو دو حکمراں پارٹیاں جو دونوں کی دونوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مخالف نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت برسر اقتدار تھی وہ حسینہ وجد کی عوامی لیگ تھی، جو کہ جس نے گزشتہ 15-20 سال تک بنگال پہ حکمرانی کی، اور ساری حکمرانی جو تھی وہ پاکستان سے مخالفت کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس وقت کو اپنے ملک کے عوام کی ترقی کے لیے بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا، لیکن پاکستان کے یا مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی مخالفت اور اسی طریقے سے اسی مخالفت میں انہوں نے بہت سے پرو پاکستانی مسلمانوں کو جو بنگلہ دیش میں بنگالی مسلمان تھے ان کو قتل کر دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر ان کا خود بھی انجام، جو اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں جو اس طرح کی سیاست کرتے ہیں تو وہ خود بھی اسی طرح کی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حسینہ واجد بھی اپنی آمرانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اور جابرانہ فیصلوں کی وجہ سے اس نے عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنی، اور وہ اس کو وہاں سے ہندوستان بھاگنا پڑا۔ اب بہرحال وہاں پر ایک یونس صاحب کی حکومت ہے جو ٹیمپریری طور پہ اپنے کو مشیر اعلیٰ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے ماہر اقتصادیات رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے اسکیمیں پیش کی بنگلہ دیش کے اندر، اور بڑی کامیاب اسکیمیں تھیں۔ ان کی زیر نگرانی اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن میں دو پارٹیاں جو ہے نا وہ بڑی خاص طور پہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک گروپ جو ہے جماعت اسلامی کی قیادت میں نوجوان طالب علم ہیں، وہ لوگ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے طارق ضیاء، جو خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں اور جنرل ضیاء الرحمن کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا الیکشن لڑ رہی ہے، جس کے بارے میں زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر کے نئے حکمران حاصل کر لے گی۔ بنگلہ دیش کی تاریخ جو ہے نا وہ تو بنگالی مسلمانوں کی تاریخ سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ جو انہوں نے بر صغیر کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ نہ صرف بنگالی مسلمانوں کے لیے بڑی قابل قدر رہی ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قابل قدر رہی ہیں۔ پاکستان کی تحریک میں بھی بنگالی مسلمانوں نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ ان کی تاریخ بھی وہ کافی ہندوستان میں وہ لوگ اپنا کردار جو ہے نا ہمیشہ سے قائدانہ انداز میں کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بنگالی مسلمانوں کی فطرت رہی ہے کہ وہ جب بھی ان پر غیر ملکی لوگ مسلط ہونے کی کوشش کرتے تھے تو وہ لوگ جو تھے وہ متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور جب مقابلہ کر کے اس جابر حکمرانوں کو وہ اپنے سے غائب کر دیتے تھے، تو پھر آپس میں ان کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ موقع فراہم کرتے تھے کہ وہ دوبارہ اس طرح کے مسلط کردہ جابر حکمرانوں کے ان پہ مسلط ہو جائیں۔ تو یہ پوری ان کی تاریخ رہی ہے، ہمیشہ جد و جہد میں رہتے ہیں یہ ہمیشہ، اور اس کے بعد جد و جہد کر کے پھر اس طریقے سے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کوئی دوبارہ ان پہ جابرانہ حکومت قائم کر لیتا ہے۔ بھارت کی تاریخ بڑی مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کو نئے نئے راستے دکھائے اور نئے راستے۔ تو ان کی جو سب سے پہلے جو ان کی تحریک کا سب سے بڑا کردار نظر آتا ہے وہ شاہ ولی اللہ کی فرائضی تحریک تھی، جس نے انگریزوں کے خلاف بڑی زبردست زمانے جب پورے ہندوستان کے اندر
تو لوگ جو تھے وہ انگریزوں کے پروردہ بنے ہوئے تھے اور انگریزوں سے کہ حاشیہ بردار بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور حاجی شریعت اللہ نے بھی اپنی ایسی تحریک چلائی جو مفلس لوگوں کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو رہی تھی، جس نے پورے ہندوستان کے لوگوں میں ایک نئی روح پھونکی، اس تحریک کا نام تھا فرائضی تحریک، جو کہ سید احمد شہید سے بڑی متاثر تھی۔ اس کے بعد پھر اردو میں آئے، جو انہوں نے آ کے بڑی قیادت سنبھالی، اور اس کے بعد پھر بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ پھر ٹیٹو میر کے بارے میں تو پورے سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے ٹیٹو میر نے مسلمانوں کی قیادت کی، اور وہ مسلمان صرف بنگالی مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کری۔ پھر اس کے بعد جناب اس کو سید امیر علی نے جو محمدن ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی، پھر اسی کی بنیاد پر رکھ کے پھر مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں، اور اس کے بعد وہ اس سے پہلے مسلم لیگ قائم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہندوستان بنگال کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی جس کی وجہ سے بنگال کی تقسیم کی گئی، جو مسلمانوں کے بڑے فائدے میں تھی، لیکن جب انہی کے بنگالی جو غیر مسلم تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر اس طرح بنگالیوں میں یہ پیدا ہوا احساس کہ یار بنگالی اگر وہ آپ کے غیر مسلم ہیں یا مسلمان نہیں ہیں تو وہ آپ سے اسی طرح سے نفرت کرتے ہیں جس طرح سے غیر مسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح بنگال کے اندر دو طبقے بن گئے، ایک مسلم طبقہ اور ایک غیر مسلم طبقہ، اور ان کے اندر ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ پہ انتہا پسندوں نے اس زمانے میں ہندو انتہا پسندوں نے انگریزوں کا بڑا ساتھ دیا اور بنگالیوں کے پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے، لیکن بہرحال اس کے بعد پھر تقسیم بنگال کے بعد پھر دوبارہ اس کی تقسیم بنگال کو ختم کر کے پھر دوبارہ 1 یونٹ بنا دیا۔ اس کی بڑی مخالفت ہوئی، پھر سلیم اللہ نے 1912 میں اس مخالفت کے حوالے سے بڑی جد و جہد کی۔ 1940 کی قرارداد بھی مولانا فضل الحق صاحب نے پیش کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ان علاقوں میں پہ مشتمل الگ الگ ریاستیں بنائی جائیں جو کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، تو بعد میں اس الگ ریاستوں کو تبدیل کر کے ریاست کا لفظ استعمال کیا، اور وہ ریاستیں اسی طرح سے تھیں جیسے آج کل یہاں پر کینیڈا کے اندر ریاستیں ہیں یا امریکہ میں مختلف ریاستیں ہیں، تو وہ ریاستیں ہوتی تو ہیں، نام ریاست کہلاتا ہے، لیکن وہ ایک امبریلا کے انڈر میں ہوتی ہیں، اور وہ آپس میں میوچلی پھر اپنے ایگریمنٹ کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط آپس میں ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 1940 کی قرارداد جو تھا وہ ریاستوں پر مشتمل تھا، اور اس کے اثرات پھر یہ ہوا ہے کہ جب آزادی کے بعد جب بنگالی مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا گیا اور ان کے ساتھ جب ان کی حقوق کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان پہ پھر بعد میں ایک وقت یہ آیا کہ فوجی آپریشن کر کے لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو مارا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو مجبوراً اپنی تحریک کے آزادی کا مطالبہ کرنا پڑا، اور اس کی قیادت جو تھی مولانا اس کی قیادت تھی مجیب الرحمن نے کی، اور مجیب الرحمن اس میں انہوں نے کہتے ہی ہیں کہ اس تحریک میں 30 لاکھ بنگالی مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ زندگی ہے وہ ان لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں اور اپنا الگ آزادی حاصل کر لی، اور وہ آزادی حاصل کر کے بہت تیزی سے انہوں نے اپنی کہنا چاہیے کہ ترقی حاصل کی، اور آج بھی وہ جس طریقے سے وہ اپنا پارلیمانی نظام کے تحت الیکشن کر رہے ہیں، اور جس طرح سے الیکشن کے اندر ان کے نتائج آ رہے ہیں، وہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اپنی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشعل سوچنا چاہیے باعث کہ کس طریقے سے وہ کب تک اپنے جابرانہ یا آمرانہ طریقے سے انسانوں کو دباتے رہیں گے، وہ یہ وقت کبھی زیادہ دن نہیں چلتا، اور اب اسی طریقے سے سوچ کے پھر بنگالی مسلمانوں نے پھر بہرحال ایک دفعہ پھر تمام بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ راہ دکھائی ہے کہ وہ
پارلیمانی طریقوں پہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے اب ایک زندگیاں بسر کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جابرانہ نظام کے تحت تمام وسائل پہ قبضہ کر لیں اور اکثریت کو جو ہے مفلسی کے عالم میں چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ سب چیز دیکھنے کی ہے کس طریقے سے آپ اس سلسلے کو جبر و استاد کے سلسلے کو کیسے جاری رکھتے ہیں. یہ بہرحال اب آنے والا وقت جو ہے نا وہ تو. اور پھر کیونکہ اب سوشل میڈیا بھی اتنا عام ہو گیا ہے، عام لوگوں کی میں معلومات کا ذریعہ بن گیا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے نا وہ جبر و استطاعت کے طریقے جو ہیں وہ زیادہ دن چل نہیں سکتے. اور یہ بنگالی مسلمانوں نے یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے وقت ثابت کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی راستہ بنا سکتے ہیں اور دنیا بھر کے ایسے مظلوم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتے ہیں.